علیکم، میں امداد سمرو۔ بڑے انکشافات سامنے آنے والے عمران خان صاحب کے خلاف، اور عمران خان صاحب کا کوئی قریبی، کوئی بہت ہی قریبی عمران خان اور ان کی اہلیہ کے متعلق بڑی پریس کانفرنس یا بڑا انٹرویو دینے جا رہا ہے۔ اس سے بچنے کے لیے حکمت عملی عمران خان صاحب نے اختیار کی ہے، لائن لگا دی ہے قسمیں کھانے والوں کی۔ اور دوسرا معاملہ ہے پیٹرول اور ڈیزل، جس نے لوگوں کا جینا حرام کیا ہوا ہے، جیرن کیا ہوا ہے، اس میں اب توقع دکھائی جا رہی ہے، امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اس میں بڑے پیمانے پر کمی ہوگی۔ پہلی بار کوئی بہت زیادہ کمی کی نوید تو خیر ابھی نہیں سنائی گئی، لیکن آسرا دیا جا رہا ہے لوگوں کو۔ تو ان دونوں معاملات پر بات ہوگی، لیکن پہلے اپنے ان دیکھنے والوں سے گزارش کہ جنہوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا، برائے مہربانی چینل سبسکرائب کریں، اور اگر میرے ویلاگز پسند آئیں تو لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں اور کمنٹ بھی کریں۔ اچھا جی، اب عمران خان صاحب کے خلاف ان کے اپنے ساتھی طوطے کی طرح رٹا رٹایا بیان لا کر سامنے پیش کرتے، تشدد برداشت نہیں کر پاتے، اور آ کر عمران خان صاحب کا ساتھ بھی چھوڑ رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ سارا کا سارا معاملہ عمران خان صاحب کے گلے میں ڈال کے اور اپنی زندگی آسان کر کے خاموش ہو کر سائڈ پہ بیٹھ رہے ہیں۔ یہ مسلسل یہی ہو رہا ہے 9 مئی کے بعد۔ عمران خان صاحب کو اندازہ نہیں تھا کہ 9 مئی جو انہوں نے کروایا اس کا خمیازہ کیا ہو سکتا ہے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے، کوئی پرانا واقعہ نہیں ہے، اس لیے بہت اچھی طرح یاد ہے، ابھی تو ہم چند ماہ ہی ہوئے نا اس کو۔ تو جس دن 9 مئی ہوا تھا تو تحریک انصاف کے کچھ لوگوں سے جب بات ہو رہی تھی فون پر، ابھی بڑا کریک ڈاؤن شروع نہیں ہوا تھا، تو وہ لوگ آسمان کے ساتھ جا کر سے باتیں کر رہے ہوتے تھے۔ وہ کہتے تھے بھائی آپ کو اندازہ ہی نہیں ہم نے کیا کر دیا ہے، اب دیکھیے گا کتنا ادارہ کمزور ہو گیا، اب ہر کوئی پریس کلب نہیں جائے گا، پارلیمنٹ کے سامنے جا کے لوگ مظاہرہ نہیں کریں گے، اب جو بھی جائے گا منہ اٹھا کر چلا جائے گا کور کمانڈر ہاؤس یا GHQ۔ میں ان کو کہتا ہے عقل کو ہاتھ مارو بھائی، دماغ خراب ہو گیا تم لوگوں کا۔ تو مطلب کوئی ذرا بات، اگر تم لوگوں نے ایک کہتے ہیں نا پولے پن میں ہی صحیح، بیوقوفی میں ہی صحیح، امکانہ پالیسی ہی صحیح، لیکن تم لوگوں سے ایک بڑی واردات ہو گئی ہے، تو اس میں اتراؤ مت، صرف اور صرف ریاست کا ریئیکشن آنے دو۔ نہیں، بات نہیں مان رہے ہوتے تھے۔ میرے ویلاگ گواہ ہیں کہ میں 14 اور 15 مارچ کو جو میں نے کہا تھا، 14-15 مارچ کو جب عمران خان اپنا عدالت کے آرڈرز، ان کو اریسٹ کرنے کے جو وارنٹ سے عدالت کے آرڈر تھے، اس کے خلاف انہوں نے جتھا بندی کی تھی، تو میں نے یہ گزارش کی تھی کہ ریاست عدالت کے کہنے پر تھوڑا پیچھے ہٹی ہے، لیکن ریاست اب پلٹ کر جو وار کرے گی وہ یہ عمران خان اور ان کا ایک ٹولہ برداشت نہیں کر پائے گا۔ ٹولہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ سیاسی لوگ نہیں ہیں، جو لوگ اس اپروچ کے ساتھ سوچ رہے ہیں سیاسی لوگ نہیں ہیں۔ پھر ہوا کیا؟ کوئی ایک بندہ بتا دے کہ جو اس وقت عمران خان کے ساتھ کھڑا ہو، کوئی ایک بندہ، شاہ محمود قریشی بھی نہیں کھڑے ہوئے، پرویز الہی بھی نہیں کھڑے ہوئے، ہاں شاید بشرا بھی کھڑی ہوں، شاید ان کی بہنیں کھڑی ہوں، شاید، لیکن کوئی بندہ، اور کوئی بھی PTI کا کوئی بندہ یہ سینہ ٹھوک کے، جو جس طرح 9، 10 اور 11 مئی تک جب تک ریئیکشن نہیں آیا تھا تو سینہ ٹھوک کے کہتے تھے نا کہ ہم نے کیا ہے، تو اب کوئی کہہ کے دکھائے۔ عمران خان نے خود عدالت میں کہا تھا کہ جی مجھے گرفتار کریں گے تو دوبارہ یہی ریئیکشن آئے گا، اور وہ ویڈیو بیانات آ رہے ہوتے تھے، وہ ویڈیو شیئر ہو رہی ہوتی تھی کہ ہم نے یہ کر دیا، ہم نے وہ کر دیا، پتلونیں لہرائی جا رہی تھی، یہی ہو رہا تھا نا، فاتح بن رہے تھے۔ وجہ یہ تھی امکانہ پالیسی۔ عمران خان صاحب لوگوں کو ایندھن کی طرح استعمال کرتے ہیں، لیکن خان صاحب کو اندازہ نہیں تھا کہ ان کے پاس ایندھن بہت تھوڑا تھا، زیادہ لوگ نہیں تھے۔ اب وہ سارے کے سارے لوگ جو ہیں وہ تھکار کر بیٹھ گئے۔ اب عمران خان صاحب نے حکمت عملی بدلی ہے کہ یار کسی طرح لوگوں کو بچائیں۔ ایک وقت تھا جب کراچی حیدرآباد میں امن و امان کی صورتحال خراب ہوتی تھی، مہاجر قومی موومنٹ، تو ان کے خلاف جب پہلا آپریشن ہوا تھا محترمہ بینظیر بھٹو شہید کے دور میں، اور پھر بعد میں نواز شریف صاحب کے دور میں بھی وہ کنٹینیو رہا، انہوں نے ایک الگ سے، اس کے بعد پھر نصیر اللہ بابر کا آپریشن ہوا، اس دوران جو حکمت عملی اختیار کی گئی تھی وہی حکمت عملی عمران خان صاحب نے اختیار کی ہے کہ مار نہیں کھانی، تشدد برداشت نہیں کرنا، اس طرف جانا ہی نہیں ہے۔ پہلے خان صاحب نے سمجھا تھا کہ میرے انقلابی ہیں، یہ تو ڈٹے رہیں گے، لیکن جب عثمان ڈار
فواد چودھری، کن کن کے میں نام گنواؤں. جب وہ سارے آئے، اور خیر فواد چودھری نے تو اس طرح عمران خان پر براہ راست الزام نہیں ڈالا، لیکن جس طرح سارے کے سارے عمران خان کے اوپر ملبہ ڈال کے اور اپنا جا کر سائڈ پہ ہو گئے، تو اس وقت بھی یہ پالیسی تھی کہ پولیس اگر گرفتار کرتی ہے تو سارا کچھ اپنے سر لے لو، سارا کچھ اپنے کسی ساتھی کو کے نام ڈالنے ہو ڈال لو، کہہ دو الطاف بھائی نے کہا تھا، کہہ دو فلاں بھائی نے کہا تھا، کہہ دو فلاں بھائی نے کہا تھا، اور اس کے بعد جب عدالت میں معاملہ آئے گا کہنا میرے اوپر تشدد ہوا ہے، میں نے تشدد میں بیان دیا تھا. تو کیونکہ اس بیان کی کوئی امپورٹنس نہیں ہوتی، پولیس کسٹڈی میں دیے گئے بیان کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی. ہاں، اعظم خان کے بیان کی اہمیت ہے، سائفر والا معاملہ ہے اس کی ہے. اب عمران خان صاحب نے بالکل ڈٹو وہی پالیسی اختیار کی ہے. اس وقت صورتحال ذرا کچھ اور ہوتی تھی، نہ سوشل میڈیا تھا نہ کچھ، لیکن اب سوشل میڈیا بھی ہے. اب علی اپنا عثمان ڈار کے بعد خبر آئی کہ وہ صداقت عباسی، وہ ایک قسم کا مطلب کیا ہوتا ہے تہلکہ خیز انٹرویو ان کا وہ آیا چاہتا ہے. اس میں یہ بھی تھا، بتایا گیا کہ اس میں انہوں نے عمران خان اور ان کی اہلیہ کے متعلق خطرناک قسم کے انکشافات کیے ہوئے. اچھا، وہ انٹرویو ڈان نے نہیں چلایا، تو پھر پی ٹی آئی نے، عمران خان صاحب نے یا ان کی ٹیم نے ایک مطلب ویسے پولیٹیکلی اگر سوچا جائے تو اچھی ہے، لیگلی اچھی ہے، لیگلی بہت اچھی حکمت عملی ہے، پولیٹیکلی کچھ نہیں ہے، پولیٹیکلی زیرو ہے، کچھ نہیں ہو سکتا اس کا. کیونکہ لیگلی یہ جو کچھ کیا جا رہا ہے، میں دیکھ رہا تھا، میں نے سوچا کہ میں ذرا پی ٹی آئی کے آفیشیل پر جا کر میں نے دیکھا کہ کتنے کل پرسوں سے اسٹیٹمنٹس آئی ہیں صداقت علی عباسی کے باہر آنے کے بعد یا منظر عام پر آنے کے بعد. تو مجھے تو وہ لائن لمبی نظر آئی. پہلے مرکزی رہنما تھے، امپورٹنٹ رہنما تھے. سب سے پہلے میں نے دیکھا علی نواز ایوان کی اسٹیٹمنٹ دیکھی، پھر میں نے دیکھا تو اس میں علی امین گنڈا پور صاحب نے قرآن پاک ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے، پھر میں نے دیکھا حلیم عادل شیخ نے قرآن پاک ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے، پھر میں نے دیکھا حماد اظہر. اچھا، علی نواز ایوان کی ویڈیو جو ہے نا وہ کسی ٹھنڈے علاقے کی ہے، یا تو وہ ہمارے گلگت بلتستان والی سائیڈ ہے، اسکردو والی سائیڈ، یا پھر پاکستان سے باہر کہیں کسی ٹھنڈے ملک میں، یا پھر افغانستان وغیرہ والی سائیڈ کے کسی ٹھنڈے علاقے میں، پتہ نہیں بہرحال. اچھا، یہ قرآن پاک ہاتھ میں انہوں نے اٹھایا ہوا. پھر شمیم نقوی صاحب ہیں، حماد اظہر، زلفی بخاری، وہ تو بیرون ملک ہیں. اچھا، اس کے علاوہ حافظ فرحت عباس ہیں، شیخ امتیاز ہیں، اس کے علاوہ خاتون سماویہ طاہر صاحبہ ہیں، کوئی پھر رحمت اللہ کنڈی ہے. اس طرح میں نے پھر دیکھا کہ بھائی یہ تو لائن لگی ہوئی ہے. پھر پہلے مرکزی رہنما، صوبائی رہنما، پھر ضلع اور تحصیل لیول تک اسٹیٹمنٹ ریکارڈ ہے. اسٹیٹمنٹ کیا ہے؟ ایک تو مذاق بن گیا تھا نا کہ جو بندہ 9 مئی کے بعد جو گرفتار ہوتا تھا 2-3 دن کے بعد باہر آتا تھا، کہتا تھا کہ میں 9 مئی کے واقعات کی مذمت کرتا ہوں، اور اس میں عمران خان ملوث ہے. عمران خان نے اس کی حکمت عملی بنائی تھی. ڈرائنگ روموں میں، گپ شپ میں، یہاں پر میمز تک بننی شروع ہو گئی. یہاں تک ہوا کہ جی ایک اپنا کوئی بندہ عمران خان کے حق میں تقریر اور مظاہرہ کر رہا ہے، پولیس کا اچانک ہوٹر بجتا ہے پولیس کا، تو وہ دلا تیر بجا پھر ڈانس کرنا شروع کر دیتا ہے، یا پھر وہ نواز شریف زندہ باد، مولانا فضل الرحمان زندہ باد کے نعرے لگانا شروع ہو جاتا ہے. یہ تک ہوا نا، میمز بن گئی. لیکن اب یہ جو ہوا ہے، یہ ہے کہ جی اچھا، اس میں زرتاج گل بھی ہیں، زرتاج گل کا تو نام میں بھول گیا، زرتاج گل صاحبہ بھی ہیں، ان کی اسٹیٹمنٹ بھی آئی ہے. ہر کوئی تحریک انصاف کے ساتھ اپنی ایفیلیشن، اس میں وہ بھی ہیں، ان کی مراد سعید کے لمبے چوڑے ٹویٹس بھی ہیں. ہر کوئی تحریک انصاف کے ساتھ اپنی وابستگی عمران خان کے ساتھ کئی سالوں پر محیط کہ جی میں جب بچہ تھا یا میں جب جوان تھا، میں اسٹوڈنٹ تھا، اس وقت سے میں عمران خان کو جانتا ہوں، اس وقت سے میں سیاست کرتا ہوں. عمران خان نے کبھی بھی کسی ادارے کے خلاف کسی کو نہیں اکسایا، اور میں حلف کھا کر، قرآن پاک پر قسم کھا کر میں کہتا ہوں کہ کبھی ایسا کچھ نہیں عمران خان نے سکھایا ہمیں، نہ ملک کے خلاف، نہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف. اور یہ کہ اگر کل کو میں اپنا یہ بیان بدل لوں تو یہ سمجھا جائے کہ مجھے اٹھا لیا گیا تھا، میرے اوپر تشدد کیا گیا جو کہ میں برداشت نہیں کر پایا، اور پھر میں نے عمران خان کے اوپر سارا ملبہ ڈال دیا. تو یہ لیگلی تو بہت اچھا ہے، بہت زبردست. لیکن عمران خان صاحب کا مسئلہ
لیگل سے زیادہ پولیٹیکل ہے۔ خان صاحب پاکستان الیکشن میں جا رہا ہے، ہو جائیں گے جنوری میں، نہیں ہوں گے تو فروری میں انتخابات ہو جائیں گے، اس سے آگے نہیں جاتے نظر آ رہا ہے مجھے۔ پاکستان انتخابات میں جا رہا ہے، اور خان صاحب جو ہیں وہ ان کے پاس کینڈیڈیٹ نہیں ہوں گے۔ پولیٹیکلی اب ہم دیکھ رہے ہیں نا چیزیں۔ یہ میسج جب جاتا ہے لوگوں میں کہ یار ڈر کے مارے، خوف کے مارے پہلے سے بیانات جاری کروانا شروع کر دیے ہیں کہ اگر میں نے کل کو عمران خان کے خلاف کوئی بیان دیا تو یہ سمجھا جائے کہ پولیس نے مجھے اٹھا لیا تھا، اداروں نے مجھے اٹھا لیا تھا، انہوں نے میرے اوپر تشدد کیا، لہذا میں نے عمران خان کے اوپر یہ الزام لگا دیا ایڈوانس میں۔ الیکشن لڑا جاتا ہے کینڈیڈیٹ کے ساتھ، کینڈیڈیٹ کا نیٹ ورک ہوتا ہے۔ وہ زمانے لد گئے جب کھمبے کو بھی اگر کوئی ٹکٹ دیتا تھا تو وہ کھمبا جیت جاتا تھا۔ وہ صرف ذوالفقار علی بھٹو شہید کا وہ تھا کارنامہ کہ لاہور میں سائیکل پر چلنے والوں نے جو ہے وہ بڑے بڑے جو ہوتے ہیں وہ تھمب گرائے تھے، بڑے بڑے ایسے ٹاور گرا دیے کہ حیران ہو گئے لوگ۔ تو یہاں تک کہ علامہ اقبال صاحب کے صاحبزادے بھی اس میں نہیں ٹھہر پائے تھے۔ تو وہ تو ذوالفقار علی بھٹو شہید کا وہ تھا۔ بعد میں 88 میں یہ ہوا، 88 میں پھر محترمہ بینظیر بھٹو شہید نے عام کارکنوں کو ٹکٹ دیا اور غلام مصطفیٰ جتوئی کو ہرا دیا انہوں نے، پیر صاحب پگاڑا کو ہرا دیا انہوں نے۔ کوئی سرمایہ دار، کوئی جاگیردار ان کے سامنے نہیں ٹھہرا تھا۔ اب صورتحال اور ہے سیاست کی، اب الیکشن اور الیکشن جدید بھی ہو گیا ہوا ہے۔ تو میں کہہ رہا ہوں کہ پولیٹیکلی عمران خان صاحب کو اس کا شدید نقصان ہوگا اس پالیسی کا۔ لیگلی عمران خان صاحب اپنے آپ کو 9 مئی کے واقعات سے شاید بچا پائیں کہ جی دیکھیں اب آپ کہتے ہیں عثمان ڈار کی سٹیٹمنٹ، عثمان ڈار کی سٹیٹمنٹ تو وہ لاپتہ ہونے کے بعد آئی نا سامنے، اور صداقت عباسی کی کا حشر آپ نے دیکھ لیا۔ اور یہ اتنے سینکڑوں میرے کارکن جو ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں عمران خان نے کبھی بھی ہمیں لاقانونیت نہیں سکھائی، کبھی بھی اداروں پر حملہ کرنے کے لیے عمران خان نے ہمیں نہیں اکسایا۔ حالانکہ غلط کہہ رہے ہیں، عمران خان نے پراپر تربیت کی، لیکن لیگلی شاید عمران خان صاحب یہ بیانات عدالت میں جمع کروا کے اور 9 مئی میں، کیونکہ 9 مئی کا معاملہ اب عمران خان صاحب کو اندازہ ہے کہ 9 مئی کا معاملہ ان کا سنجیدہ مرحلے میں داخل ہو چکا ہوا ہے۔ کوئی پتہ نہیں کسی دن یہ خبر آ جائے کہ فوجی عدالت میں چلا گیا معاملہ، تو اس سے بچنے کے لیے سارا کچھ کر رہے ہیں۔ لیکن جو الیکشن ہوں گے اس میں جو عمران خان صاحب کی پارٹی کو سیاسی نقصان ہوگا اس سے، وہ کہیں زیادہ ہوگا۔ اس کا شاید خان صاحب کو اندازہ نہیں ہے، کیونکہ یہ کمزوری ظاہر کرتی ہے کہ آپ اپنے کارکنوں کو کہہ دیں کہ جی ٹھیک ہے آپ کو اگر مار مت کھاؤ، مار آپ پولیس کے سامنے جھک جاؤ، ہاتھ جوڑ لو، کہہ دو کہ جی ہم نے جو کچھ کیا ہے عمران خان صاحب کے کہنے پہ کیا ہے، 9 مئی عمران خان نے کیا تھا، باہر آ کے مکر جاؤ۔ اس کا فائدہ نہیں ہوتا۔ اگر کارکن مار کھا کے سٹیٹمنٹ دے دے اور اس کے بعد عدالت میں جا کے کہہ دے کہ جی یہ دیکھیں میرا جو حال ہوا ہے، عمران ریاض سب کے سامنے ہے نا، سب کو پتہ ہے اب عمران ریاض اس حال میں ہے، تو کون ہے جو کہے گا کہ عمران ریاض کے ساتھ جو ہے وہ اپنا زیادتی نہیں ہوئی یا اس نے اذیتوں سے میں وقت نہیں گزارا جتنا عرصہ وہ لاپتہ تھا؟ کون ہے نہیں کہے گا؟ اندھے ہوں گے جو نہیں کہیں گے، سب کو پتہ ہے کیا ہوا ہے۔ تو یہ حکمت عملی عمران خان صاحب نے اختیار کی ہے جس کا فائدہ کوئی نہیں ہے، نقصان ہی نقصان ہے عمران خان صاحب کو۔ اچھا جی، اب خبر مارکیٹ میں کل سے کہ جی پیٹرول عالمی مارکیٹ میں جو ہے اس کی قیمتیں $12 کم ہوئی ہیں فی بیرل، اور $102 فی بیرل ہو گیا پیٹرول۔ لہذا اس کا امپیکٹ جو پاکستان میں آ سکتا ہے وہ ہوگا کوئی 38 روپے پیٹرول فی لیٹر اور 18 روپے ڈیزل فی لیٹر۔ تو پھر اسی حساب سے اگر یہ ٹھیک مانا جائے اس کو، یہ بڑی خوشخبری ہوگی قوم کے لیے، بڑا ریلیف ملے گا اس سے۔ ڈالر نیچے آ رہا ہے، ڈالر اچھا خاصا نیچے آ گیا، ڈالر میرا خیال ہے 276-77 پہ پہنچا ہوا ہے۔ تو اس کا فائدہ عوام تک ظاہر ہے پھر منتقل ہو نا۔ ڈالر اوپر گیا تو ہر چیز مہنگی ہو گئی، ڈالر نیچے جا رہا ہے تو پھر ہر چیز سستی بھی ہونی چاہیے۔ تو اگر یہ خبر ٹھیک ہے کہ 38 روپے پیٹرول اور 18 روپے ڈیزل سستا ہو رہا ہے، تو پھر پیٹرول جو ہے 285 پہ چلا جائے گا اور ڈیزل 300 پہ چلا جائے گا۔ ایک بڑا ریلیف ہوگا لوگوں کے لیے۔
اللہ کرے اس طرح ہو، لیکن مجھے یہ لگ رہا ہے کہ اتنا ریلیف شاید نہ دے حکومت، تھوڑا دے، اس سے آدھا دے، اگر اتنا دے تو پھر تو کیا ہی بات ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔